السلام علیکم 10th کلاس۔ میرا کل کا جو لیکچر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی 2 اصلاحات کے اوپر تھا، اور وہ تھا تعلیمی اصلاحات اور صحت سے متعلق اصلاحات۔ یہ وہ اصلاحات تھیں جن کا بک کی ایکسرسائز کی نہ شارٹ کویشچن سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی لانگ کویشچن سے، یعنی یہ ایڈیشنل ٹاپک تھے۔ اسی لیے میں نے ان ویڈیوز کا نام جو ہے وہ ایڈیشنل ٹاپک کے پارٹ جو ہے وہ اس کے حساب سے اس کو رکھا ہے۔ یعنی کل کا جو میرا لیکچر تھا وہ ایڈیشنل ٹاپک میں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات کے اوپر ہوگا، اس کا ٹاپک نمبر 1 تھا جس کو میں نے کور کیا ہے۔ آج میرا جو یہ ویڈیو ہوگا یہ اس کا پارٹ 2 ہوگا، جس میں ہم نیکسٹ اس کی اصلاحات پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے جو ٹاپک ہوں گے وہ ہے معاشی اصلاحات اور معاشرتی اصلاحات۔ ان دونوں کا بھی جو ہے وہ بک کے شارٹ اور لانگ کویشچن میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی آنسر میچ نہیں کرتا، یہ بھی ایڈیشنل ٹاپک ہیں۔ اور اگر بورڈ میں یہ کویشچن آ بھی جاتا ہے تو جیسے میں نے کل کے لیکچر میں بتایا کہ اصلاحات کوئی سی بھی آ جائیں، آپ اس سے پہلے پیج نمبر 1 پر جو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تعارف کا پیرا لکھا ہوا ہے وہ آپ لکھیں گے، اس کے بعد ان کو فالو کریں گے۔ جیسے میں نے کل کے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی پیراگراف جو آپ کو اصلاحات کے لیے آئے گا اس کو آپ ایز اٹ از نہیں لکھیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ پوائنٹس بنائیں، ہیڈنگز کے ساتھ اس کو اٹیمپٹ کریں، تاکہ اس کی جو لینتھ ہے جو کہ دیکھنے میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایک نارمل لینتھ ہے، اس کو ہم کیسے ایک فل لانگ کویشچن یا فل لانگ کویشچن کی جو لینتھ ریکوائر ہوتی ہے بورڈ کو، وہ ہم کس طرح سے پوری کریں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے معاشی اصلاحات کا پوائنٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد قدم اٹھائے۔ اب جو متعدد اقدامات اٹھائے وہ کون کون سے ہیں، وہ درج ذیل ہیں، ان کو ہم لوگ پوائنٹس میں فالو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 اس کا ہوگا جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں۔ قومی تحویل کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جس وقت گورنمنٹ ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ اب ایک پرائیویٹ ادارہ نہیں رہا بلکہ یہ قوم کا ادارہ بن گیا ہے، اس کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیبر تھی اس کے لیے بھی کچھ ریفارمز شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا۔ منشور جو ہے وہ مینیفیسٹو کو کہتے ہیں، یعنی وہ وعدے جو کہ کوئی بھی جماعت حکومت میں آنے سے پہلے عوام کے ساتھ کرتی ہے، اپنے جو پلاننگز دیتی ہے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد عام عوام کے لیے کیا کرے گی، وہ اس پارٹی کا منشور کہلاتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات پڑھ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کا نام ہے، جن میں مقبول عام نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ یعنی جب یہ لوگ جماعت الیکشن سے پہلے لوگوں کے پاس جاتی تھی جلسے وغیرہ میں تو ان کو وعدہ کرتی تھی کہ ان کی حکومت میں آنے پر وہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، تو یہ نعرہ اس وقت کا مقبول نعرہ تھا۔ اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ بنائیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی جو سمت تھی وہ سوشلزم تھی۔ اب سوشلزم کیا ہوتا ہے؟ سوشلزم یہ ہوتا ہے کہ عام جو شہری ہے اس کے پاس جو موجود اس کی جائیداد ہے اور اس کے پیداوار کی جو ذرائع ہیں اس کو ریاست کنٹرول کرے گی، یعنی ریاست اس کے اوپر دیکھے گی۔ جیسے ہم نے اراضی کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ زمین کی حد مقرر کی گئی کہ ایک شخص اس حد تک زمین رکھ سکتا ہے، باقی وہ ریاست کی ہوگی اور ریاست اس کو عام لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح سوشلزم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جائیداد اور پیداوار کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا کہ حکومت اس کے اوپر اپنا کنٹرول بنا کے رکھے گی۔ ان کے واضح الفاظ یہ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا جی ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں نجی یعنی نجی کہتے ہیں پرائیویٹ کو کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا اور ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آج ہی کے لیکچر میں ہم اگلا ایک ٹاپک بھی اسی میں کور کریں گے اور وہ ہے معاشرتی اصلاحات۔ معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے گئے۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا کام کیے گئے وہ درج ذیل ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد ہم پھر ان سب چیزوں کو بھی پوائنٹس میں کنورٹ کر دیں گے۔ ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائے گا پوائنٹ نمبر 3، حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 4، معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ اگلا پوائنٹ اس کا ہوگا پوائنٹ نمبر 5، عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدامات اٹھائے گئے۔
اگلا ہوگا پوائنٹ نمبر 6، سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ تو یہاں بھی ہم لوگوں نے اس کو کیا ہے۔ اب جو میرا اس سے اگلے والا لیکچر ہوگا وہ پارٹ 3 کا ہوگا، جس میں ہم اس کی آئینی اصلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک جو انفارمیشن ہے باکس کی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو باکس کی انفارمیشن ہے یہ MCQ میں بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ تو یہاں تک کا آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں کل ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو۔